الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اسے آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ تو ایک دفعہ پہلے ویکلی پلان دیکھیں، پھر اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارا جو ویکلی پلان ہے، ابھی تک ہم نے کیا کچھ کی ہے کہ علم معاشیات، اسلامی معاشیات اور تمام اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو ہم کور کر چکے۔ اس کے بعد اس کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، کس طرح یہ شروع ہوا اور پھر ڈیولپ کیسے ہوا، یہ ہے کیا چیز، یہ نفس مضمون کیا ہے، اس کا نوعیت کیا ہے اور اس کا نیچر اینڈ سکوپ کیا ہے، اور اکنامک پرابلم ہوتی کیا ہے جو بیچ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نفس مضمون اور نوعیت کے اندر۔ اس کے آگے پھر اکنامکس تو ہو گئی، اسلامک اکنامکس کی کیا ضرورت ہے، کیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلامک اکنامکس کو ہی اپلائی کریں، ماڈرن اکنامکس پر گزارا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ہم پڑھ چکے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو اس کی اقسام کیا ہیں، مطلب یہ کتنی قسموں کے، تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے لیکچر کی طرح 2 لیکچرز کو اس میں مکمل کر لیں، لیکن دیکھتے ہیں جتنا ٹائم الاؤ کرے گا اس کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ تو ایک لیکچر ہے اسلامی معاشیات کے ماخذ اور معاشیات کے بنیادی تصورات۔ دیکھیں ماخذ کس کے ہیں، اسلامی معاشیات کے، اور بنیادی تصورات کس کے ہیں، وہ معاشیات کے۔ پھر اسلامی معاشیات بمقابلہ مغربی معاشیات۔ تو یہ 2 ہم نے لیکچرز کوشش کرنی ہے کہ آج کے لیکچر میں ان کو مکمل کر لیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوری، یہ وہی ہے ویکلی پلان، یہ والا ہم نے جی۔ تو اس کو ہم کنٹینیوس اسکرول پر لگا لیں اور پیج نمبر دیکھیں 31 ہے، اسلامی معاشیات کے ماخذ۔ تو بچوں ماخذ کیا ہوتا ہے؟ ماخذ کہتے ہیں جہاں سے کسی چیز کو اخذ کیا جائے، اخذ کہتے ہیں پکڑنا، ٹھیک؟ تو ماخذ اسے پکڑنے کی جگہ، اسے لیا کہاں سے جائے گا۔ تو کوئی بھی سائنس ہو جو اسلامیات سے ریلیٹڈ ہے، اس کا سب سے پہلا ماخذ قرآن کریم ہے۔ تفسیر ہے تو اس کا سب سے پہلا ماخذ قرآن، اگر وہ علم حدیث ہے اس کا سب سے پہلا ماخذ قرآن کریم، اگر وہ اسے کیا کہتے ہیں فقہ ہے اس کا سب سے پہلا ماخذ قرآن کریم۔ علم حدیث کو بھی پرکھا جاتا ہے نا کہ حدیث کا متن جو ہے وہ کہیں قرآن کریم کے خلاف تو نہیں، اور حدیث کی حجیت جو نکالی جاتی ہے سارا کچھ۔ اچھا فقہ، اس میں آپ تصوف، اس میں آپ کوئی بھی ٹاپک آ جائیں، اس میں تاریخ میں آ جائیں، آپ اسے کیا کہتے ہیں اسلام کا سیاسی نظام، معاشرتی کی کہیں بھی آپ آ جائیں، سب سے پہلا ماخذ جو آپ نے اسلامک سائنسز میں رکھنا ہے وہ سب سے پہلا ہے قرآن کریم۔ تو آپ نے بغیر کچھ یاد کیے، آپ کو نہیں بھی آتا ادھر قرآن کریم لکھنے۔ اور دوسرا ماخذ حدیث۔ تو یہ دیکھیں پہلا ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اچھا یہ ماخذ کیوں ہے، کیوں معاشیات جو ہے قرآن کریم کے اندر سے نکل رہی ہے؟ تو اس میں یہ دیکھیں ہمیں قرآن کریم میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ حلال اشیاء کا صرف اور حرام اشیاء سے کی ممانعت، یہ اشیاء کے شین کے نقطے نہیں ہیں، یہ ڈال لیں۔ صرف میں اعتدال، بخل کی مذمت، لین دین کو ضبط تحریر میں لانا، سود اور قمار کی حرمت۔ سود کا تو آپ کو پتہ ہے، انشاءاللہ اسے ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے۔ قمار کہتے ہیں جوئے کو، باہمی رضامندی پر مبنی تجارت کی حلت یعنی حلال ہونا، گردش دولت کا فروغ، زکوٰۃ کی فرضیت اور قانون وراثت وغیرہ جیسے معاشی طرز عمل سے
تعلق رکھنے والے متعدد اصول قرآن کریم میں بتائے گئے۔ تو جب یہ سارے کے سارے اصول بتائے گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں قرآن کے اندر جب ہیں تو یہاں کہاں سے لیں گے ہم؟ قرآن سے۔ تو پہلا ماخذ کیا ہو گیا؟ قرآن کریم۔ بہت آسان ہے، بس آپ یہ لسٹ یاد کر لیں، نہ بھی کریں تو اس میں سے کافی چیزیں آپ کو پہلے یاد ہوں گی۔ سنت رسول دوسرا ماخذ، کہ قرآن پاک کی طرح سنت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات الہی کو جاننا، کہ بھی احکامات الہی کو جاننے کا مستند ذریعہ، یعنی سنت بھی ایک طریقہ ہے کہ احکامات الہی کو جانا جائے۔ اس میں انہوں نے دلیل کے طور پر وہی دلیل جو آپ حجیت حدیث میں بھی لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آپ فقہ میں بھی پڑھتے ہیں، تیسرا جو اس کا ماخذ ہے وہ اجتہاد ہے۔ تو اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز کہ جہاں قرآن اور سنت خاموش ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مجتہدین جو ہیں وہ کوئی اجتہاد کریں۔ مجتہد کون ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، وہ فقہ میں آپ نے ڈیٹیل میں پڑھی ہیں کہ اسے پورے قرآن پر عبور ہو، سارا حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس کے سامنے ہو، اسے اصطلاحات جو ہیں ان کا پتہ ہو، اور گہرائیوں کا، باریکیوں کا، پیچیدگیوں کا پتہ ہو۔ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، کیونکہ بعض چیزیں ظاہر میں کچھ اور ہوتی ہیں اور ڈیپلی ان کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، تو اجتہاد کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوشش کرنا کسی ایسے حکم کو جاننا کہ جو قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ اس میں پھر اجماع بھی آ جاتا ہے اور قیاس بھی آ جاتا ہے۔ یہ اجتہاد کی دو شکلیں۔ قیاس جو ہے اس کے 4 ارکان تھے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، اس کی بیس کے اوپر کسی دوسری چیز جو پہلے سے جس کا حکم ہمیں پتہ نہیں، اس کا حکم، اس پر اس کا حکم اپلائی کرنا اگر ملتی جلتی ہیں۔ تو اجماع کیا تھا کہ مجتہدین ایک بات پر جمع ہو جائیں، تو یہ دونوں اجتہاد کی قسمیں، اجماع بھی اور قیاس بھی۔ اور اجتہاد جو ہے یہ مجتہدین کریں گے، مجتہدین کی ساری کوالٹیز آپ لوگ پڑھ چکے۔ اب اجتہاد کن چیزوں میں ہوگا؟ جو قرآن میں منشن نہیں ہے صراحتاً اور سنت میں نہیں صراحتاً، یعنی جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، جو احکام ہمیں نہیں پتا۔ مجتہد کیا کرے گا؟ اپنی طرف سے کوشش کر کے ان کے احکام ڈرائیو کرے گا۔ اگر اسے پتہ چل گئے، اگر اس نے صحیح معلوم کر لیے تو اسے 2 گنا ثواب ہے، اور اگر وہ صحیح معلوم نہ کر سکا، خطا ہو گئی، کوشش کے باوجود خطا ہو گئی، تو پھر اسے 1 گنا ثواب ملے گا کہ اس نے کوشش تو کی۔ تو اجتہاد جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ بڑی چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملیں گے۔ بینک کی کیا حیثیت ہے؟ بینک حلال ہے حرام ہے؟ بینک کیسے حلال ہے کیسے حرام ہے؟ اس طرح کے بے شمار معاملات۔ قسطوں پر آج کل جو خریداری ہوتی ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پرائز بانڈ جو ہیں، انشورنس جو ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اجتہاد کے اندر ہی آئیں گی۔ اس کے آگے اجتہاد کی ضرورت کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کر لی کہ آج کل دیکھیں بیمہ کی کیا شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ متاثرین جنگ، سیلاب زدگان اور دیگر آفات سماوی و ارضی کی وجہ سے تباہ حال افراد کی امداد اور بحالی کے کیا طریقے عمل میں لائے جائیں گے۔ یہ مطلب مختلف چیزیں آپ اپنی طرف سے بھی اس میں دے سکتے ہیں مثالیں۔ عرف یا رواج، عرف یا رواج، دیکھیں عرف یا رواج قرآن میں بڑی جگہوں پہ ہے کہ دودھ پلانے والی جس طرح کے عورت ہے اس کو آپ نے پیسے دینے، اگر تو بیوی ہے پلانا چاہتی ہے بغیر معاوضے کے تو ٹھیک ہے، اگر بیوی معاوضہ لینا چاہتی ہے تو دیکھیں چونکہ بچہ مرد کا ہوتا ہے، مرد کا نام جاتا ہے، وہ سنبھالتا ہے، پوری فیملی اس کی چلتی ہے، تو مرد کے اوپر ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں اس کی ماں کو کپڑے بھی پہنائے، کھانا بھی کھلائے، جس طرح اسے کیا کہتے ہیں عام طور پر وہ کھاتے ہیں، جس طرح عام طور پر وہ پہنتے ہیں۔ اور جب بچہ دودھ پی رہے تو اگر ماں مطالبہ کرے تو اسے معاوضہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر ماں نہ پلانا چاہے تو کوئی اور اسے کیا کہتے ہیں دودھ پلائے گا، تو وہ اسے بھی معاوضہ
دیا جائے گا دودھ پلانے کا. اب وہ دیا کتنا جائے گا تو قرآن نے اس کو مینشن نہیں کیا, اس کو عرف یا رواج پر چھوڑ دیا. جو آپ لوگوں کے معروف میں ہے وہ دے دو. اس طرح بہت ساری چیزوں کو قرآن نے معروف پر چھوڑ دیا, آپ لوگوں پر چھوڑ دیا, اختیار دے دیا, کسی چیز کو قید نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ قید کر دیتا, کل کو حالات بدلتے تو مشکل ہو جاتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو بدلتی رہتی ہیں, جو رواج اور معاشروں سے متعلق ہیں, ان کو قید نہیں کیا, چھوڑ دیا. مثلا ٹوپی ہے, آپ کے اوپر کوئی قید نہیں کہ ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھنی ہے یا سر ڈھک کر ہی نماز پڑھنی ہے. آپ سر ڈھک کر نماز پڑھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹوپی یا امامہ پہن کر ہی نماز پڑھی جائے گی, ایک کلچرل چیز ہے. اب انگریزوں کے ہاں یہ ٹوپی متعارف نہیں, وہ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے وہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے گا, اسے عادت نہیں ہے. اسے کہیں کہ آپ ٹوپی پہنو تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو عرف یا رواج کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چلتی ہیں اور اسلام انہیں برقرار رکھتا ہے, کیونکہ اس طرح لوگوں پر مشکل آ جائے گی. تو وہ کہتے ہیں عرف یا رواج میں صرف 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ عرف یا رواج وہ قبول ہے جسے فطرت سلیم اور عقل سلیم قبول کر دی. کیونکہ بڑے سارے ایسے رسم و رواج ہیں جنہیں اسے کیا کہتے ہیں عقل سلیم نہیں قبول کرتی, اور فطرت اور عقل یہ 2 مختلف چیزیں نا. دوسری کیا ہے, جو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو, ایسا نہ ہو کہ اس میں عدل و انصاف ہی نہ ہو. اور تیسرا کیا ہے, جو معاشرے کے اچھے لوگوں میں رائج اور مقبول ہو. ٹھیک, یہ 3 چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ دودھ پلانے والا جو ایک مثال ہے وہ انہوں نے اس میں شامل کر دی اور اس میں قرآن کی آیت بھی دے دی. اسی طرح یہ یتیم کی جائیداد کے متولی و منتظم کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ معروف میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا معروف میں جو آپ کے ہاں رسم و رواج ہے. اب یہاں اگلا ماخذ دیکھیں کہ معاشیات کو کہاں سے نکالا جائے گا. قرآن ہو گیا, سنت ہو گئی, اجتہاد ہو گیا, اس کے بعد رسم و رواج ہو گئے. رسم و رواج کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ رسم و رواج ہی معاشرہ بناتے ہیں, اور رسم و رواج کو اگر آپ یکسر نکال دیں گے تو کوئی بھی معاشرہ کسی چیز کے اندر اس کو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے, وہ معاشرہ آئے گا ہی نہیں, اور اگر آپ اسے کسی طرح لے آئیں گے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا. تو 5واں ماخذ ہے مصلحت. مصلحت سے مراد اسلام اور اہل اسلام کی مصلحت اور مفاد ہے. ٹھیک, جن امور کے بارے میں قرآن و سنت نے نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم نہیں دیا, ان کے متعلق فیصلہ کرنے میں اصحاب الرائے اور ارباب حل و عقد. اصحاب الرائے کون ہے؟ جو مطلب رائے والے. رائے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی رائے, اس طرح تو ہر کوئی رائے دے سکتے ہیں. رائے کا مطلب اچھی رائے والے, جن کے پاس عقل ہے, جو سمجھتے ہیں معاملات, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ان سے مسائل نکال سکتے ہیں. ارباب حل و عقد یعنی جو اسے کیا کہتے ہیں عقل والے, جو ان معاملات کو حل کرتے ہیں, اور مطلب انٹیلیجنٹ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, جن میں شعور ہے, کیونکہ ہر بندہ ایک برابر نہیں ہوتا. یہی چیز ہم سیاسی نظام میں پڑھتے ہیں کہ ایک عام بندہ جو ایک عام زندگی گزار رہا ہے, اس کا شعور کا لیول اور ایک پڑھے لکھے کا, ایک عالم کے شعور کا لیول مختلف ہوتے, تو ان دونوں کے ووٹ برابر نہیں ہو سکتے. بہرحال ان کو جو پڑھے لکھے علماء جو مسائل کا حل نکال سکتے ہیں, ان کو اصحاب الرائے اور ارباب حل و عقد کہتے ہیں. تو ان کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جہاں نہ کسی چیز کو نگیٹ کیا, نہ اس کو نفیاً یا اثباتاً کسی طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا, تو ادھر آزاد چھوڑ دیا کہ آپ جس طرح جو کرنا چاہیں وہاں آپ آزاد ہیں. تو وہاں اہل اسلام کے اجتماعی مصلحت جہاں پائیں اسے اختیار کر لیں. تو اس میں اب یہ دیکھیں کہ معاشی شعبہ زندگی میں اس کی نوعیت کے معاملات اکثر پیش آتے رہتے ہیں. زر و سکہ کا رواج دیکھیں, اب سکہ جو تھا, مطلب یہ حضرت عمر نے جب ایرانیوں کا, عرب کا اپنا سکہ کوئی نہیں تھا ہوتا, عرب کیا کرتے تھے کہ دوسروں کے سکے استعمال کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا یہ اس سے تو ہمیں نقصان ہے, ہم دوسروں سے خرید رہے ہیں. حضرت عمر نے اپنے سکے بنوانا شروع کر دیے. اس کے بعد روپیہ آیا, روپے کو ایکسپٹ کیا گیا, پیپر منی جو ہے. تو اس طرح کے بے شمار معاملات
جو درآمدنی اور برآمدی تجارت کے میدان میں کام آنے والے مختلف آلات، اعتبار اور ذرائع تبادلہ، ٹیکسوں کا نفاذ، بینکاری و بیمہ اور ترقی منصوبہ بندی سے تعلق رکھنے والے امور اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے بیچ میں، یعنی جو بھی مسلمانوں کی مصلحت جس میں ہوگی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو یہ مصلحت ہے. یہ 4 تھے معاشیات کے ماخذ. آگے آپ دیکھیں کہ معاشیات وہ اسلامی معاشیات کے ماخذ تھے. آگے ہیں معاشیات کے بنیادی تصورات. بنیادی کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کہتے ہیں بیسک، جہاں سے عمارت شروع ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی گھر بنتا دیکھا ہو تو اس کے نیچے بنیاد کھودتے ہیں. پہلے کیا کہتے ہیں؟ زمین کو نیچے سے کھود کے اس کو بھرتے ہیں اینٹوں کے ساتھ تاکہ وہ سخت ہو جائے، پکی ہو جائے. ٹھیک، اس کے اوپر پھر اسے بند کر کے اس کے اوپر ساری دیوار کھڑی کرتے ہیں. تو بنیاد دیوار سے بھی موٹی ہوتی ہے کیونکہ بنیاد نے اصل میں پوری کی پوری عمارت کو اٹھانا ہوتا ہے، اور بنیاد ہی اگر کمزور ہو تو عمارت نہیں ٹک سکے گی، اور بنیاد جس سمت میں ہوگی اسی سمت میں عمارت جائے گی. وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر معمار پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگا دے، خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، تو آسمانوں تک لے جائیں دیوار جو ہے ٹیڑھی ہی رہے گی، اسے آپ سیدھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے سیدھی درمیان سے کر بھی لیں پھر بھی وہ ٹیڑھی ہی کہلائے گی. تو جو بنیاد ہے، جو بیسکس ہیں، یہ ہر چیز میں بہت ضروری ہوتے ہیں. تو معاشیات کے بنیادی تصورات کے جن کے اوپر معاشیات کھڑی ہے وہ کیا ہیں، تو ان کو دیکھیے. تو کہتے ہیں ذہنی بالیدگی، یعنی کیا ہے کہ اس سے آپ کے ذہنی دماغی صلاحیت کیا ہیں، وہ پھلتی پھولتی ہیں، ان میں نشو و نما ہوتا ہے، بڑھتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں. اچھا، اس میں کس طرح ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں جو آپ کو پہلے علم ہی نہیں تھی، اور کوئی بھی علم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے، کافی سارے لوگوں کے تجربات کا نچوڑ یا تجربات کا بیان کہہ لے. ایک بندے نے بجلی جب ایجاد کی، بجلی بن گئی، بجلی چلتی کیسے وہ اسے پتا تھا. آج سارے پڑھ رہے ہیں، اس نے ایک وقت لگایا اسے جاننے پر. آج ہر کوئی وہ وقت نہیں لگا رہا بلکہ اس کے جانے ہوئے علم کو ہی آگے پڑھتا جا رہا ہے اور اپنا وقت ادھر لگانے کی بجائے آگے لگا رہے. تو اسی طرح ذہنی بالیدگی ہوتی ہے کہ وہ جو لوگوں نے بجائے اس کے کہ اگر کوئی معاشیات نہ پڑھے تو وہ جو بھی جانے گا وہ سرے سے جانے گا، 1 2 3 4 5 6. اور یہاں معاشیات میں ہم کیا کریں گے کہ پہلے سے ہمیں ماہرین کا علم ہے اور اب اس پر مزید ہم پڑھ رہے ہیں. وہ جب چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ذہنی بالیدگی، دماغی صلاحیات جو ہیں وہ پھلتی پھولتی ہیں. احساس ذمہ داری ہوتا ہے. دیکھیں، معاشیات پڑھنے والا اپنی ذمہ داریوں کو خود محسوس کرنے لگتا ہے، دوسروں پر بارے گرا بننے کے بجائے اپنی طرز فکر میں تبدیلی لاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو معاشیات کا پتہ ہے، ایک تو آپ کو یہ بھی صرف آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے ضرورت ہے، بلکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کس طرح زیادہ کما سکتا ہوں. اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں اور کسی کے اوپر میں ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. قومی بقا، دیکھیں ملک جو ہے تبھی قائم رہے گا جب اس کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو یہ دیکھیں ایڈم اسمتھ نے کیا کہا، کسی قوم کے لیے اس کی سلامتی دولت کی فراوانی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یعنی دولت نہ بھی ہو لیکن وہ ملک سلامت رہنا چاہیے، یہ زیادہ اہم چیز ہے. لیکن بقا و سلامتی خود معاشیات پر ہی منحصر ہے. لیکن وہ سلامتی کیسے ہوگی کہ جب وہ معاشیات، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی اور غربت میں چلے جائیں گے، معیشت ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ ملک تباہ ہو جائے گا. حالات سے واقفیت، تو دیکھیں ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو بہت سے حالات سے واقفیت ملے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور مطلب کس طرح ان چیزوں کو جب بھی آپ کسی کام کو کریں گے تو اس کے لیے آپ کو انفارمیشن تو اکٹھی کرنی پڑے گی. تو
افراط زر پر کنٹرول کیسے کیا جائے، ٹیکس بجٹ سازی، منصوبہ بندی، بحرانی کیفیت، غیر ملکی امداد، تخفیف زر، زرعی صنعت، یہ ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی یا جب ان کو آپ ڈسکس کریں گے ڈیفینیٹلی آپ کو حالات سے واقفیت ہوگی کہ ہمارا ملک اس وقت کس سٹیٹ میں ہے اور ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، باقی کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں پیچھے رہ رہے ہیں، تو حالات سے واقفیت ہوگی۔ اور اگر آپ کو حالات سے واقفیت ہی نہیں ہوگی، کسی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اس مسئلے کا حل کہاں سے نکالیں گے؟ اس کے بعد کفایت شعاری کی ترغیب، دیکھیں یہ چیز ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کی تھی کہ آپ کے پاس 10,000 روپے اور آپ کے پاس 4 چیزیں لینے والی ہیں، ان میں سے ایک چیز 10,000 کی آتی ہے، 2 چیزیں 25,000 کی آتی ہیں، ایک چیز 50,000 کی آتی ہے، تو آپ 3 چیزیں خریدیں گے یا ایک چیز خریدیں گے؟ تو یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کے لیے کس چیز کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے مطابق آپ یہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم اپنی ریسورسز کو استعمال کر کے، صرف پیسے نہیں، ہر طرح کی جو ریسورس ہے کم سے کم استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے کفایت شعاری آتی ہے۔ کفایت شعاری ہوتے کہ اسے کیا کہتے ہیں، کافی ہو جانا نا، کفایت شعار کہتے ہیں عادت کو، تو کفایت یعنی کافی ہو جانا، تو یعنی فضول خرچی نہ کرنا، نہ بخل کرنا، بلکہ پیسوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر لینا۔ معاشی نظام سے روشناسی ہوتی ہے، یہ اسی طرح کا پوائنٹ ہے جس طرح حالات سے واقفیت ہے کہ معاشی نظام سے روشناسی ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاشی نظام، معاشی مسائل کا علاج، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور خوشحال زندگی، ڈیفینیشن میں سارا ہم نے ڈسکس یہ کی ہے کہ معاشیات سے کیا ہوتا ہے، خوشحال زندگی ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی، دیکھیں یہ ملک چلانا یا گھر چلانا آسان کام نہیں ہے، یہ جو گھر چلاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے گھر کیسے چلایا جاتا ہے، اور جو ملک ہے یہ چلانا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اگر اچھی منصوبہ بندی ہوگی، اچھی مینجمنٹ ہوگی، منصوبہ بندی خراب ہوگی تو کیا ہے کہ مینجمنٹ خراب ہوگی۔ تو کہتے ہیں قوموں کی ترقی کا دار و مدار جامع، مضبوط اور ٹھوس منصوبہ بندی پہ، اور وہ کیسے؟ جتنا آپ کو زیادہ معاشیات کا پتہ ہوگا، جتنے اچھے آپ معیشت دان ہوں گے، اتنی اچھی آپ کی منصوبہ بندی ہوگی، کیونکہ آپ نے جو منصوبہ بنانا ہے وہ آپ کے علم پر ہی ہوگا نا۔ دولت کی نہ ہمواری کا خاتمہ، دیکھیں مین مسئلہ کیا ہے کہ ہماری معاشیات، ہماری معیشت یا کسی کی بھی معیشت جو ہے وہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ناہموار جو ہے اس کے تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس بالکل ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے، اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا اصول بتایا، زکوٰۃ کی ایک حکم دیا، زکوٰۃ کا رکن دیا، ٹھیک، زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اس کے علاوہ اور مال غنیمت، خمس غنیمت میں سے نکلتا ہے، زمین پر خمس ہوتا ہے، پھر زمینی پیداوار پر یعنی زمین سے نکلنے والی چیزوں کے اوپر خمس ہوتا ہے، اور زمین کی پیداوار کے اوپر عشر ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ تاکہ دولت تمہارے چند امیروں کے ہاتھوں میں نہ رہ جائے بلکہ پورے معاشرے میں گردش کرے۔ تو جو چیز ہے کہ جب نہ ہموار ہوگی دولت کی تقسیم، تو اس سے ایک تو معاشرے کا جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ معیشت کے حوالے سے تباہ ہوگا سو ہوگا، اس سے فتنہ بھی کھڑا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ دونوں اینگل سے خطرناک چیز ہے۔ تو معاشیات کیا کرتی ہے؟ اس چیز کو ختم کرتی ہے۔ بجٹ سازی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے بجٹ بنانا ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر ملک سالانہ آمدنی خرچ کا گوشوارہ تیار کرتا ہے جس سے بجٹ کہتے ہیں، اور معاشی اصول و قوانین کی ترتیب کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ عوام کے لیے آگاہی، دیکھیں کامیاب اور اچھا شہری بننے کے لیے معاشی سوجھ بوجھ رکھنا ضروری ہے۔ صارف اپنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھیں معاشیات صرف ملکی لیول پہ تو نہیں ہے، آپ نے ایک عام بندے نے جو کمانا ہے اور اسے خرچنا ہے وہ بھی تو معاشیات کا ہی پہلو آئے گا نا۔ سیاست دانوں کی رہنمائی ہوتی ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں، صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، مزدوروں کی رہنمائی ہوتی ہے، مزدوروں کو پتہ چلتا ہے
کہ اسے کیا کہتے ہیں کیا چیزیں زیادہ پیدا کی جائیں کہاں، اور ان کے مفادات کہاں ہیں. ڈیفینیٹلی ہر طبقے کو معاشیات ڈیل کرے گی. روزگار کا چناؤ آپ کو یہ بتائے گی کہ کس شعبے کو کہاں آپ کا اسے کیا کہتے ہیں روزگار بہتر ملے گی. دیکھیں معاشیات کا سارا ہے یہ کہ آپ نے اپنی ریسورسز کو زیادہ بہتر جگہ پر کہاں لگانا ہے. اپنی سروسز آپ دے سکتے ہیں تو زیادہ بہتر کس جگہ پر لگیں گی. تو ذرائع کا استعمال جو ہے، یعنی ہمارے پاس ذرائع تو ہیں لیکن وہ محدود ہیں، تو ہم نے انہیں کس طرح بھرپور طور پر استعمال کر رہے ہیں. پیداوار میں اضافہ، ڈیفینیٹلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم ذرائع سے زیادہ پیداوار کی جائے. معاشرتی افکار میں تبدیلی آتی ہے. دیکھیں غیر ترقی یافتہ ملکوں کے افراد غلط قسم کے رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں. ان میں ترقی کرنے کا جذبہ مفقود ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ، کام کرنے کی استعداد تھوڑی ہوتی ہے، بچت اور سرمایہ اچھا. جبکہ معاشیات جو ہے وہ آپ کو ان ساری چیزوں سے آزاد کر دیتی ہے، آپ کی فکر کو بدل دیتی ہے. ظاہر ہے ہر علم جو ہے آپ کی فکر پر افیکٹ تو کرتا ہے. حکمرانوں اور وزیر خزانہ کے لیے اسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سیاسی استحکام یہ بار بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں. امیر اور غریب ممالک کے لیے، دیکھیں امیر ممالک کے لیے اس میں کیا ہے کہ امیر ممالک تو پہلے سے امیر ہیں، لیکن وہ اگر اپنی منصوبہ بندی، بجٹ اور یہ ساری ان چیزوں کو ایک اچھی سمت میں لے کر چلتے رہیں گے تو ہی وہ ترقی کرتے رہیں گے. تو ان کے لیے بھی، اور غریب ممالک کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کی معیشت سٹیبل نہیں ہے، انہیں ضرورت ہے کہ اپنی معیشت کو سٹیبل کیا جائے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ معاشیات کا مطالعہ کریں. بچوں اس کے آگے یہ ہمارا پہلا لیکچر مکمل ہو گیا، اور اس کے آگے آپ یہاں اگر آپ 5 منٹ کا وقفہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن ہم لیکچر کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو اسلامی معاشیات بمقابلہ مغربی معاشیات. ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ مغربی معاشیات اسلامی معاشیات میں اپلائی کیوں نہیں ہو سکتی. وہ ہم نے فیکٹس پڑھے تھے کہ کیوں اپلائی نہیں ہو سکتی. آج ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. تو کہتے ہیں بنیادی مفروضات کا ہی فرق ہے. یعنی جن چیزوں کے اوپر وہ لے کر چل رہے ہیں، وہ جو مفروضہ تھا، وہ جو انہوں نے ایک ہائپوتھیسس بنایا تھا، انہوں نے جو ایک بات کہی تھی کہ دنیا جو ہے وہ اس طرح بنی اور اس طرح چلتی رہی، معیشت کو ایسے لے کر جانا ہے، یہ چیزیں وہی ایک مختلف تھی. اسلام میں ایک مختلف تھی. اس سے کیا فرق پڑے گا اس کو بھی ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ فرق ڈالے گی. سب سے پہلے تصور کائنات کیا ہے. تو ان کے ہاں کائنات کا کیا تصور ہے کہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اچانک خود بخود بگ بینگ تھیوری ہوئی، ساری کے سارے دھماکہ ہوا، وہ ٹھنڈا ہوتا 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 کچھ اسے کیا کہتے ہیں ستارے بن گئے، کچھ اسے کیا کہتے ہیں یہ سیارے بن گئے، اور اس میں سے زمین بن گئی، اور زمین میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے، اچانک خود بخود ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہاں زندگی موافق آ گئی، اور خود بخود وہاں زندگی کا وجود آ گیا. پودے پیدا ہوئے، پودوں سے مچھلیاں بنی، مچھلیوں سے جانور بنے، جانوروں سے انسان بنے. تو یہ ایک سارے کا سارا کانسیپٹ ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا، بگ بینگ تھیوری نہیں ہے، بگ بینگ ہوا ہی نہیں، قرآن کہتے. اچھا بگ بینگ نہیں ہوا، یا پہلے یہ حالات موافق نہیں ہوئے، یا زندگی جو ہے سیدھی زمین پر آ گئی، انسان ایسے ہی آ گیا، پہلے پودے نہیں بنے پھر مچھلیاں نہیں بنی، اس چیز کا انکار نہیں. لیکن وہ جو سارا کانسیپٹ دے رہے ہیں، وہ کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اور خود بخود یہ سارا کچھ ہوتا گیا. ایک چیز کے اندر سے دوسری چیز نکلتی ہے. اب ایک چیز کے اندر سے دوسری چیز نکلے یا نہ نکلے یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہم اس چیز کے اوپر بڑا بحث کر رہے ہیں کہ مچھلی کے اندر سے جانور نہیں نکلے، پودوں کے اندر سے مچھلی نہیں نکلی. مچھلی یکدم تو نہیں، وہ کچھ مختلف چیزوں سے یونی سیلولر پھر ملٹی سیلولر جانور بنے. تو یہ چیزیں تو ہمارے ڈسکشن کا ہے ہی نہیں کام. یعنی جس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے ہی نہیں کہ آیا اللہ تعالیٰ چاہے
تو کسی چیز کو ایسے ہی بنا دے بغیر کسی چیز سے نکالے، اور اگر وہ چاہے تو کسی چیز کے اندر سے نکال لے، اسے کون سا کوئی روکنے والے؟ دیکھیں آج اتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں سے پیدا ہوتے ہیں، اتنی اسے کیا کہتے ہیں پودے لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس کا ایک سبب ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تمام مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پیدا کس طریقے سے ہوئے۔ انسان جو ہے کیا وہ اسے کیا کہتے ہیں جانوروں کے اندر سے نکلے، یا ایسے ہی کوئی انسان نکل آیا ہے، یا اسے کیا کہتے ہیں انسان تو جانوروں میں سے نکلے تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام علیحدہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ خیر یہ بے شمار جو کانسیپٹس ہیں دنیا میں چل رہے ہیں، موجود ہیں، اور ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا جو مین کانسیپٹ ہے، جہاں سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، جہاں سے سوچ لوگوں کی اس طرف کو نہیں جا رہی اور نہ ہی لے کے جائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی طریقہ ہو اس کا بنانے والا کون ہے؟ کیا اسے خدا بنانے والا ہے یا خود بخود آ گئی؟ چاہے ایوولوشن سے آئی ہیں، جس طرح بھی آئی۔ میرا خیال ہے میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیے کہ بنانے والے پہ بات کی جائے۔ وہ جب یہ ساری بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک بنانے والے کا کوئی تصور نہیں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کوئی بھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایسے ہی بنا دیا یا ایوولوشن سے بنایا یا جو بھی کیا، لیکن بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے یہی سارا تصور کائنات۔ اب ان کے ہاں کیا خود بخود بن گئی؟ جب خود بخود بنی تو اس کا مسئلہ کیا آیا؟ دیکھیں اگر تو اللہ تعالیٰ نے بنائی تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا انتظام کیا، پوری کی پوری ہر چیز کا۔ اللہ نے ہر کسی کا رزق تقسیم کر دیا، اللہ نے ہر کسی کا رزق لکھ دیا کہ اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ دنیا اگر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی تو پوری ویل پلانڈ دنیا تھی، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اگر خدا ہی نہ ہو، خود بخود سارا کچھ آ جائے تو کمی کا امکان تو رہتا ہے نا۔ تو انہوں نے اسی ساری چیز کو انہوں نے کیا کہا کہ دنیا میں محدودیت اور عدم فنا پذیری کا یہ جو ہے نا کہتے ہیں مغربی معاشیات کا سارا تانا بانا اس فکر پر تیار ہوئے کہ کائنات ایک محض ایک مادی وجود ہے۔ اس اعتبار سے مادہ کی تمام خصوصیات، مادہ، میٹر، مٹیریل جدھر کہیں بھی ہوگا، میٹر جہاں کہیں بھی ہوگا وہ محدود ہوگا، وہ کم ہوگا، وہ لامحدود نہیں ہو سکتا۔ اور عدم فنا پذیری جو ہے یعنی وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے اندر لی۔ اسی تصور سے وسائل رزق کی محدودیت اور کمیابی اس نے جنم لیا۔ یعنی جو ہمارے رزق کے وسائل ہیں وہ بھی محدود ہوئے اور کمیاب ہوئے، سکارس ہوئے۔ کمیاب سکارس ہونا اور کمیابی سکارسٹی، یعنی جب وہ کم ہیں یعنی اتنے دستیاب نہیں، اور پھر وہ اگر دستیاب بھی ہوں تو وہ بھی محدود ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ سارا اکنامک پرابلم اور وہ سارے پروفیسر رابنز معاشیات وہ علم ہے جو انسان کے اس رویے کا مطالعہ کرتا ہے جو ایک سے زائد طریقوں سے استعمال میں آنے والی کمیابی ذرائع اور کثیر مقاصد کے مابین بطور ایک رابطہ کے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ مسلمانوں کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا؟ علیم و خبیر نے۔ وہ خالق کیا ہے؟ وہ جانتا ہے، اس نے ایک ویل پلانڈ، وہی رزاق ہے، وہی اسے کیا کہتے ہیں رزق دینے والا ہے۔ اس نے بہت پلاننگ کے ساتھ یہ چیزیں بنائی ہیں، ایسے نہیں اتفاقی طور پر نہیں آ گئی۔ تو کوئی بھی چیز یہاں کمیاب نہیں ہے، وسائل کی کثرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید دوں گا۔ حضرت نوح نے جب اپنی قوم کو کیا کہا کہ تم اللہ کے بخشش مانگو، توبہ کرو تو اللہ آسمانوں سے پانی برسائے گا، آسمانوں سے تمہیں دے گا، تمہاری اولاد کو بڑھا دے گا، تمہارے مال کو بڑھا دے گا، تمہیں اتنا دے گا، وہاں سے دے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہاں کہاں سے تمہیں دے گا چیزیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو، اور اگر تم نے اللہ کی سرکشی کی تو اللہ تم پر تمہارا رزق تنگ کر دے گا، ٹھیک ہے۔
اسلام کا کانسیپٹ یہ. مغرب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دنیا ہی ہے، کوئی خدا نہیں ہے تو وہی جو وسائل کم ہے سو کم ہے. ہمارے ہاں اللہ چاہے تو انہیں بڑھا بھی سکتا ہے، اللہ نے ہر چیز کو ویل پلانڈ کیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک چیز بتا دی، شکر کرو گے اللہ کا تو اللہ اسے کیا کہتے ہیں وسائل کو بڑھائے گا. استغفار کرو گے، اللہ کی پیروی کرو گے، پھر اگر اللہ کی سرکشی کرو گے تو اللہ پھر تمہیں رزق کو تنگ کر دے گا. اور آج اگر لوگوں کا رزق تنگ ہے، حکومتیں تنگ ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم ناشکریاں کرتے. تو یہ دیکھیں، یہ مطلب مین ایک جو تصور کائنات ہے، اس سے ساری کی ساری معاشیات. اب آپ کو پتہ چلا کہ تصور کائنات کس طرح جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ آپ کے معاشیات کے ساتھ. آگے دیکھیں تصور انسان. انسان کا کیا تصور ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے دیگر حیوانات کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈارون والا ایوولوشن، میں نے کہا ایوولوشن یا ڈارون سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے، ڈاکٹر صاحب ایسی ایوولوشن کی طرف چلے گئے. ایوولوشن ہو یا نہ ہو اس سے مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انسان کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے. یہ فرق تب پڑے گا جب کوئی کہ انسان اچھا خود بخود پیدا ہو گیا، نیا ایوولوشن ہو، تو اس میں بھی خدا کے انکار کی گنجائش آ جاتی ہے کہ انسان خود بخود ایسے ہی بن گیا، اسے نہ کوئی بنانے والا تھا، نہ اسے کیا کہتے ہیں ایوولوشن ہوئی. جو لوگ پہلے خدا کا انکار کرتے تھے جب ایوولوشن کی تھیوری نہیں تھی، وہ کس بیس پہ کرتے تھے؟ وہ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ یوں ہوا کہ انسان خود بخود آ گیا تو اسے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہی تو ان سے سوال کیے جاتے تھے کہ خدا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں خود بخود آ گئی، یہ کیسے ہوا؟ تو ایوولوشن والوں نے یہ کیا کہ یہ ایک سے دوسری، دوسری سے چیز تیسری، ایک چیز اتفاقیہ پیدا ہوئی، باقی پھر اتفاقات ملتے 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 اسی چیز کے اندر سے چیزیں نکلتی گئیں. ایسے نہیں ہوا کہ بالکل یہ کہ نئی جگہ پہ یکدم کوئی چیز پیدا ہو جائے، یکدم کوئی چیز ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. جبکہ اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے؟ ان کے پاس کوئی نظر، انہوں نے کہا نہیں، بس ہم اس چیز پہ سوچنا ہی نہیں چاہتے. لیکن اللہ نہیں ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایوولوشن تھیوری ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب نہیں تھی تب بھی لوگوں نے خدا کا انکار کیا. ٹھیک. تو ہمیں کس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے خدا کے وجود کو ماننا ہے. تو انسان کا جو تصور ہے، اب آپ کی بک میں سارا وہی لکھے ہے کہ ڈارون کی تھیوری وہ ایوولوشن والی بات کرتے ہیں، اور یہ جبکہ ہمارے ہاں چونکہ انسان کو بنایا. یہ دیکھیں دو چیزیں یاد رکھیں کہ ایک تو یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایوولوشن کی تھیوری ہے یا نہیں ہے، فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز، ایوولوشن کی تھیوری ہو یا نہ ہو، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب خدا نہیں ہے تو اس کے سارے قوانین اور یہ ساری چیزیں کون بنائے گا؟ انسان خود بنائے گا. اور ہم انسان کی عقل پہ بات کر چکے کہ یہ مغربی معیشت کیوں ہم اسے فالو نہیں کر سکتے، اس کی پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ وہ انسانی فکر کا نتیجہ ہے، جبکہ اسلامی معاشیات اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اسے کیا کہتے ہیں وحی الہی کا نتیجہ ہے، اس کی افکار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم کی ہیں چیزیں. تو اس میں یعنی فرق آ گیا. جب آپ خدا کے وجود کو مانیں گے، الہی تعلیمات کو مانیں گے، تو ایک بالکل مختلف آپ سمت میں چلے جائیں گے، اور جب آپ انسانی فکر کو مانیں گے تو ایک بالکل مختلف سمت میں. تو یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ جو انہوں نے کہا انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اسی کے حکم نافذ کرنے والا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان اللہ کے اگر خدا ہے تو انسان خدا کے حکموں کو ہی نافذ کرے گا. اور دوسری طرف جو خدا کا وجود نہیں مانتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسانی فکر کے پیچھے چلتے ہیں، وہ خدا کے پیغام، خدا کی تعلیمات کو جھوٹا تصور کرتے ہیں. وہ تصور ہی جب خدا ہی نہیں تو خدا کی تعلیمات کہاں سے آئیں گی؟ تو ان کا تصور یہ. ٹھیک. مسلمانوں کا کیا تصور ہے؟ خدا ہے اور اس نے تعلیمات بھیجی، تو اس میں ایوولوشن کہیں بھی نہیں. دوسری چیز آگی خلیفہ کی. تو خلیفہ کا جو انسان ہے
اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ بنایا، کس کا خلیفہ بنایا؟ یہ بھی ایک بہت اختلافی چیز ہے، لیکن یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا فوکس جو ہے دوسری چیز پر لائیں جہاں اختلاف رہے ہی نہ. یہ کانسیپٹ کو ڈیبیٹ کرنا، ڈسکس کرنا کہ آیا انسان ایوولوشن سے پیدا ہوا یا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تخلیق کر دیا، آیا انسان انسانوں کا یا کسی اور مخلوق کا خلیفہ ہے، یا پہلے انسانوں کا خلیفہ ہے، یا انسان اسے کیا کہتے ہیں خدا کا خلیفہ ہے. یہ تصورات یہ اختلافی ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ڈسکس یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور اگر خدا ہے تو انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کرے، پھر وہ خلیفہ خدا کا ہو یا جس کا مرضی ہو. ٹھیک، تو یہ اسے کیا کہتے ہیں اس طرف لے کر آئے تاکہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہ پڑے. معاشی انسان کا مفروضہ. اچھا دیکھیں، مغربی معیشت میں کیا حیوانی انسان اور ایک معاشی انسان ہے. معاشی انسان کیا ہے؟ وہی ساری چیز معاشی انسان کہ کیا ہے کہ اس میں اس کا خمیر خود غرضی سے، خود پرستی سے تیار ہوئے. اس نے کیا ہے، وسائل کم ہے اور اس نے کیا کرنا ہے کہ کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانے. تو اس میں جو ساری کی ساری چیز زیادہ منافع کمانے، بے قرار اور سرگرم عمل رہتا ہے زیادہ منافع کمانے کے لیے. اس کے قوائے قوت سے ہے نا، قوت کی جمع. تو حصول مسرت خوشی کو کہتے ہیں، اور دفعیہ علم. دفعیہ یعنی دفع کرنے والا، دفع کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن نیگیٹو طرح سے. دفع کہتے ہیں دے دینا یا پیچھے کر دینا. تو دفعیہ علم یعنی دور کر دینا غموں کو. تو کہتے ہیں فطرت انسانی کا یہ تصور افراد معاشرہ میں خود غرضانہ مفاد پرستی، یہ تین چیزیں انڈرلائن کر لیں، خود غرضانہ مفاد پرستی گردن توڑ مقابلہ اور بے درد کشمکش کو ہی جنم دے سکتے ہیں. ایثار، ہمدردی اور ترحم، یہ انہوں نے یہ جیم لکھ دیے، اس کو نقطے کو کاٹ لے. ایثار، ہمدردی اور ترحم اور تعاون کے جذبات ایسے انسانوں کے سینوں میں ہرگز موجود نہیں ہو سکتے. تو جو چیز ہے کہ جو ایک اکنامک مین، جو معاشی انسان مغربی معاشیات جسے وجود میں لے کر آتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی ایک فتنے والا معاشرہ ہی کھڑا کرے گا. جبکہ اسلامی معاشیات جو ہے وہ اکنامک مین یا معاشی انسان کے تائید نہیں کرتی، وہ اخلاقی انسان کی طرف جاتی ہے. اور یہ ساری چیز ہم تفصیل کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کر چکے. اخلاقی اقدار کی عملداری اور کا فرق دیکھیں. اخلاقیات ہمارے نزدیک بے شمار، ان کو ہم آگے بھی جا کے ڈسکس کریں گے. اخلاقی پہلو ہیں، سود نہیں اسے کیا کہتے ہیں استعمال کر سکتے، رشوت نہیں استعمال کر سکتے، نہ لے سکتے نہ دے سکتے، اس طرح کی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ساری اخلاقیات کے پہلو ہیں جو اسلامی معاشیات میں. مغربی معاشیات میں ایسی کوئی چیز نہیں. مقاصد کا فرق ہے ڈیفینیٹلی. مغربی معیشت کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کی کامیابی، دنیا کے فائدے، جبکہ اسلامی معاشیات کا اصول کہ اللہ کی رضا. اب اللہ کی رضا میں کیا؟ صدقہ بھی دیا جائے گا، خیرات بھی دی جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیے جائیں گے جو آخرت میں فائدے کے لیے ہوں. یہاں بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں نہیں بنائی جائیں گی. تو یہ مغربی معاشیات اور اسلامی معاشیات میں یہ ان کے مقاصد میں فرق آ جاتا ہے. اس کے آگے آپ چل کر دیکھیں تو دائرہ بحث کا فرق آ جاتا ہے کہ دیکھیں مغربی معیشت جو ہے وہ متغیرات بازار، دیکھیں مارکیٹ ویریبلز یا معاشی متغیرات، مثلا طلب و رسد، بچت، سرمایہ کاری، شرح سود، شرح اجرت، مصارف پیدائش اور صرف کے معیار وغیرہ تک ہی محدود ہے. حالانکہ یہ معاشی متغیرات بذات خود، انہوں نے خے کی جگہ کاف لگا دیے، متعدد غیر معاشی عوامل سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی وہ جن چیزوں تک محدود ہے معاشیات مغربی، وہ خود اثر انداز ہو رہے غیر معاشی عوامل سے. ٹھیک، لیکن مغربی معاشیات میں انہیں خارجی عوامل قرار دے کر ان سے صرف نظر، صرف کہتے ہیں پھیر لینے کو، تو صرف نظر، صرف کا مطلب استعمال کرنا بھی ہے، پھیرنا بھی ہے. تو پھیر لیتے ہیں نظر نا،
تو صرف نظر انہیں ڈسکس ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو جبکہ انسان کا معاشی رویے کے مطالعے کے بارے میں اسلامی معاشیات کا طریقہ بین العلمی ہے. بین العلمی یعنی علم انٹر ڈسپلنری، یعنی مختلف علوم کو ملا کر یہ ڈسکس کرنے والے، پورے معاشرے کے معاشرتی نظام کے وسیع تناظر میں رکھ کر اس کا تجزیہ و مطالعہ کیا جاتا ہے. دیکھیں اسلام جو ہے ایک طرف اگر قرض لینے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پر قرض ادا کرو، تو دوسری طرف جس نے قرض دیے اسے بھی کہہ رہا ہے کہ مہلت دو. تو وہ ایسے نہیں کر رہا کہ صرف ایک چیز کو، اس نے ہر چیز کو، پورے معاشرے کو اپنے اندر اور مختلف چیزوں کو ساتھ ملا کے، ہر چیز کو نظر میں رکھ کے کہ اس کا ایفیکٹ اس چیز کے اوپر کیا پڑے گا، پھر اس کو ڈسکس کر رہے. طریقہ تحقیق کا فرق. دیکھیں مغربی ماہرین معاشیات کا دعویٰ ہے کہ ان کا طریقہ تحقیق تجرباتی اور معروضی ہے. دیکھیں تجرباتی کا کیا مطلب کہ جب وہ اسے کیا کہتے ہیں، اس پر کوئی تجربہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور معروضی آبجیکٹیو کیا ہوا کہ وہ ہر جگہ پہ آبجیکٹیو، بس جو ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہے. تو یہاں انسانی طرز عمل کے حقائق کی روشنی کا ہی جائزہ نہیں لیا جاتا. ظاہر ہے جب آبجیکٹیو ہوگی تو جو چیزیں سبجیکٹیو ہوں گی ان کو نکال دیا جائے گا، جبکہ سبجیکٹیو چیزوں کو معاشیات سے نہیں نکالا جا سکتا. تو کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے پاس انسانی عمل و افعال کو جانچنے پرکھنے اور اس سے آگے بڑھنے کی رہنمائی مہیا کرنے کا ایک ما بعد و طبیعت ذریعہ وہی الہی کی شکل میں موجود ہے. علم و فن کا فرق جو ہے کہ مغربی معاشیین کی غالب اکثریت معاشیات کو محض ایک علم تک محدود رکھتی ہے، رکھنے کی طرف میلان رکھتی ہے، اور وہ بھی صرف اثباتی علم، ٹھیک نا. معاشیات کو ہدایتی علم قرار دینے اور بالخصوص اس کو ایک فن کا درجہ دینے کے بارے میں ان کے درمیان واضح اختلاف موجود ہے. اختلاف کر لیں، اس میں طے نہیں ہے. اس طرح کی بے شمار چھوٹی چھوٹی غلطیاں. تو یہ ایک کہہ لیں گے یہ بھی فرق ہے، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں تھوڑا سا پہلے، اس کو مزید آپ پڑھ لیں. شعبہ جاتی اہمیت کا فرق. دیکھیں مغربی معاشیات کی تفصیلی مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی توجہ کا اصل مرکز پیدائش دولت کی شعبہ، اور اسلام میں کیا کیا جاتا ہے، تقسیم دولت کو خصوصی توجہ کا مرکز بنایا جاتا ہے. تو بچوں یہ تھا آج کا لیکچر. میرے خیال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس میں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، جو چیز رہ گئی ہو ڈسکس کرنے والی. ہاں کچھ چیزیں انڈر لائن کر لیں، یہ جو میرے پاس پہلے بک پہ لکھی ہوئی ہیں. پیج نمبر 32 پر آپ آ جائیں تو جو آیت کے بعد دوسرا پیراگراف ہے، تو اس پر آپ دیکھیں کہ حدیث نبوی والا جو پیراگراف ہے، دوسری لائن پر آئیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسی سنت رسول کو منضبط و محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی، اور عملی ہر دو لحاظ سے. دیکھیں ہر دو فارسی کا لفظ ہے، ہر دو ہم کہتے ہیں نا دونوں، تینوں، چاروں، اسی طرح ان میں ہر دو، ہر سے، ہر چہار، ہر پنج اس طرح آتا ہے. ہر جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں، ٹھیک ہے. ہر دو یعنی دونوں، اور پیچھے انہوں نے صرف عملی کا ہے. تو یہاں آپ علمی بھی ڈال لیں، ٹھیک ہے، کرنے اور علمی و عملی ہر دو لحاظ سے رہنمائی موجود ہے. ایک تو یہ کریکشن کریں، اس کے بعد یہ لائن انڈر لائن کر لیں. مثلا اشیاء اور وسائل سے لے کر تو اسے کیا کہتے ہیں ادھر تک اقتدار تک، دوسری لائن کے اینڈ تک، یہ پوری کی پوری 2 لائنز ہے. اگلے پیج پہ آ جائیں، اجتہاد کی ضرورت، پیج نمبر 33 پر آ جائیں تو یہ جو یعنی آخر سے چوتھی لائن اور سب سے اینڈ پر دیکھیں، افراط آبادی کا حل کیا ہو، ٹھیک ہے. اجتہاد کی ظاہر اجتہاد کی ضرورت پڑنی ہے، تو ادھر جب آپ نے لکھنا ہے تو ٹاپکس آپ کے ذہن میں ہونا کہ اجتہاد میں آپ نے کون کون سے، افراط آبادی کا حل کیا ہے، سودی نظام کا متبادل کیا ہوگا، یہاں سے لے کے وہ جو وغیرہ وغیرہ تک ہے ادھر تک انڈر لائن کر لیں. اگلے پیج نمبر 34 پر آئیں تو یہ چیز انڈر لائن کریں، بے روزگاری، بیماری، حادثہ اور سماجی تحفظ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مسائل. تو یہ عرف و رواج کے اندر آ جائیں گے. مصلحت میں آپ اسے مسالے مرسلہ یا استحسان سے بھی تعبیر کیا گیا، اس کو بھی کر لیں. آگے آئیں معاشیات کے بنیادی تصورات، تو اس میں حالات سے واقفیت میں وہ جو میں نے بتایا بھی تھا، اسے آپ انڈر لائن کر لیں. افراط زر پر کنٹرول، اور یہاں سے لے کے نیچے
जैसी मालूमात तक आप इसको अंडरलाइन कर लें। अगले पेज पे आए, पेज नंबर 36, 7th पॉइंट है, इसमें लिखें इनमें ज्यादा अहम ज़री सनती से लेकर अदम इस्तिफादा वगैरह तक अंडरलाइन कर लें। और अच्छा बच्चों, इधर मैंने पिछले आपको कहा था कि किश्त का क्या मतलब है, तो वो भी किसी ने नहीं बताया। गिराई का मैंने मतलब पूछा था, वो भी किसी ने नहीं बताया। तो किश्त कहते हैं खेती को। आज मैं आपको एक और लफ्ज देता हूं, मैंने देते जाना है, पता नहीं किस दिन आपने बताने। तो मफकूद, अरबी आपने पढ़ी हुई है, मफकूद का आपको बहुत आसानी से मतलब आ जाना चाहिए। उसके बाद इस्लामी मुआशियात बमुकाबला मगरबी मुआशियात, इसमें अंडरलाइन तो बहुत ज्यादा, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा। आप सिर्फ ये देख लेंगे जो चीजें करेक्शन है, इस्लाहात हैं करने वाली, तो पेज नंबर 40 पे आ जाए, तसव्वुर इंसान, दूसरा पैराग्राफ। इस एतबार से जो उसूल कवानीन दीगर, इसमें रे नहीं है। ये मैं आपको साथ साथ ये वीडियो पे भी बुक खोल के दिखा दूं, तो इसमें ये दीगर में रे नहीं है, इस रे को शामिल कर लें। ये देखें, इधर करके देग लिख दिए इन्होंने। फिर उसके बाद आगे आए तो ये मुआशियात के इधर फिर ये शीन के नुक्ते नहीं है। ये है जी लाइन नंबर 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन है। और उसके बाद ये नीचे आ जाए तो नीचे से थर्ड लास्ट लाइन है, खल्लाक इन्होंने लिख दिया, ये खालिक है। अलिफ पहले आना है, लाम बाद में आना है। और ना ही गुलामी और बेगार की जंजीरें। बेगार क्या होता है, ये दूसरा लफ्ज आपसे पूछ रहा हूँ, ये बेकार नहीं है, ये बेगार है। और इसका क्या मतलब है ये आपने बताना है। और इसके बाद आप आगे आए तो जाती मफाद, अच्छा खुद गर्जी। अच्छा ये देखें, ये मुआशी इंसान के मफरूजे की तीसरी लाइन है, ज्यादा मुनाफा कमानी, ये कमाने हैं। बड़ी ये आएगा, तराहुम वाला मैंने आपको बता दिया था, वो नजर में आ गया था। उसके आगे आप अगले पेज पे हैं, पेज नंबर 41, और इसमें आप दूसरी लाइन देखें कि और इनकी रोशनी में इसके हुस्न कुब या जायज और नाजायज होने के बारे में, होने बीच में लगा दें। और इसमें अगले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 42 पर। और यहां से करके जो है ना 7th पॉइंट, तरीका तहकीक का फर्क, इससे एक पैराग्राफ छोड़ दें और उससे ऊपर वाला जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी सेकंड लास्ट लाइन पे आए तो आखिर पे सिर्फ मुआशी उमूर का ही ना हो, मुआशी उमूर का क्या ना हो, माहिर ना हो। अगर आप इस लाइन को पूरा पढ़ें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वक्त ज्यादा हो गया, तो इसको जल्दी से सिर्फ आपको मैं वो चीजें बताऊं। जी बस यही थी, तो इनको मार्क कर लीजिएगा अंडरलाइन, फिर इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे। तो उम्मीद है कि अभी इस लेक्चर में कोई भी मसला नहीं हुआ होगा, और आप लोगों ने 2 चीज़ों के मुझे मतलब बताने, मफकूद का और बेगार का। और अगर आप लोगों ने बता दिए ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर में मैंने तो बता ही देने। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।